بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک جس قدر پڑے تھے، اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا۔ اس دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیے اور آپ بھی سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی پیاری بیٹی کے بیت اطہر میں تشریف فرما ہوئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خلوت میں اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئی اور دعا مانگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ اے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم کی بدولت تمام ہانڈیاں لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، مگر قدرت الہی سے ہانڈی میں موجود کھانا ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں جانتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گوشہ تنہائی میں جا کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا نے تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے پروردگار دو عالم، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی،
وہاں تم میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی اس دعا سے فارغ ہوئی تو عین اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے عوض 1,000 گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا کر دی گئی۔ اے میری اسلامی بہنوں، ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ایک اور مدنی پھول یہ بھی چننے کو ملا ہے کہ آپ ہمسایوں کے لیے زیادہ دعا فرماتی تھی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خود سچی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی اس عادت کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی چاہیے۔ پردہ دار بنو تاکہ گود میں شبیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولاد دیکھو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی تھی، نہ کام کی کثرت اور کسی قسم کی مشقت سے گھبراتی تھی، چاہے خود فاقے سے ہوں۔ جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھانا کھلا لیتی، خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔